جمعے کا دن ہے اور آج جمعے کے دن ہم مطالعہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں. تو آج ہم مطالعہ قرآن حکیم ہی پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا آج کا وعلیکم السلام طلحہ بیٹے. آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی دہرائی کریں گے. پہلے رسول کا نام بتائیں. سب سے پہلے رسول جو تھے, ٹھیک ہے, نبی تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے, لیکن سب سے پہلے رسول. جی مسفرہ. ٹیچر جی حضرت نوح علیہ السلام. شاباش. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی, ان کے جو لوگ تھے, کون سے ملک میں رہ کے رہنے والے تھے؟ زین مسفرہ کو نہیں ہے. ام ایمن آپ بتائیں. شام. نہیں کہاں شام؟ شام بولا آپ نے؟ نہیں اور تھوڑا قریب ہیں ویسے, اس جگہ کے تو قریب آ گئی ہیں. مسفرہ جی. میم شام ہی ہے. شام عراق. اچھا ہاں چلیں ٹھیک ہے. عراق بیٹے, عراق ہے. اوکے میم. عراق کے رہنے والے لوگ تھے. اچھا جی. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دین کی دعوت دی؟ کتنے سال تک اپنے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے؟ بہت سارے ٹائم تھا نا. جی صحیح بات ہے. سمن صحیح ہے جواب آپ کا. دونوں جوابات صحیح ہیں آپ کے. ہاں جی. مسفرہ ام ایمن کے علاوہ کوئی بتائے گا؟ ہاں غوث محمد. جی فیضان آپ کا بھی جواب ٹھیک ہے. غوث بیٹے کتنے سال دین کی دعوت دی تھی؟ شور ہے میم آپ کا. 950 سال. شاباش شاباش. 950 سال. 1000 میں 50 سال کم. بہت لمبا وقت ہوتا ہے نا. اچھا یہ آپ بیٹے میوٹ کر لو چندہ. ہاں تھینک یو. ٹھیک ہے. سعد حسن آئے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا؟ انیکا بیٹا آپ کا بھی جواب ٹھیک ہے. آمنہ کا بھی جواب ٹھیک ہے. عبد المعید کا بھی ٹھیک ہے. عبد الرحمن کا بھی ٹھیک ہے. ردین کا بھی ٹھیک جواب ہے. جی کون سا عذاب آیا تھا؟ موسیٰ بن راشد. جی موسیٰ. طوفان کا عذاب آیا تھا. پانی کا عذاب. جی پانی کا عذاب آیا تھا. آپ کہیں طوفان کا عذاب. دونوں باتیں صحیح ہیں. بارش کا ٹھیک ہے بالکل. بارش بھی تھی, طوفان بھی تھا, اوپر سے بھی پانی برستا تھا, نیچے سے بھی پانی نکلتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا چیز بنانے کا حکم دیا؟ شانزے, حرین, سمن, عبد المعید سب کا جواب ٹھیک ہے. جی انیکا. میم ایک کشتی. شاباش میم شاباش. صحیح ہے جواب بیٹا انیکا. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں نے ان پہ پانی کا عذاب بھیجنا ہے, تو پہلے سے حکم دے دیا تھا کہ آپ ایک کشتی بنائیں. اور وہ کشتی پھر پانی میں چلتی تھی. جب طوفان, جب تمام مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, پھر کشتی پانی میں چلتی رہی. اور پھر کون سے مقام پہ, کون سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو روکا عبد المعید؟ میم جودھی پہاڑ. جودھی پہاڑ پہ. اور حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آنے والی نسل ان سے چلی تھی, تو پھر ان کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جودھی پہاڑ. صحیح ہے. ٹھیک سب کے جوابات آ رہے ہیں وہاں پہ. جی اور کوئی بتائے نا. اور آیان محمود آپ بتائیں. حضرت نوح علیہ السلام سے پھر باقی کی نسل چلی تھی, انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ میم آپ کو میری جی آ رہی ہے. میم آیان ابھی میں آدھی میم کٹ نو آدھی کٹ کر آ رہی ہے. ایک لفظ آتا ہے پھر باقی کا سنائی نہیں دیتا.
ایسے ہو رہی ہے آواز آپ کی. لکھ کے بتا دیں اگر جواب آتا ہے. شابش میں بیٹا. اوکے میم. تھینک یو. پہلے ایان کے جواب کا انتظار کر لیتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, پھر کسی اور سے پوچھیں گے. ہاں جی. ظاہر ہے کہ تمام مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے پھر غرق کر دیا تھا اور صرف چند تھوڑے سے لوگ بچے تھے جو مسلمان ہوئے تھے. تو ظاہر ہے پھر مزید جو آبادی دنیا میں پھیلی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان سے پھیلی, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا نام دیا گیا؟ آدم ثانی کا نام دیا گیا تھا, یعنی دوسرا آدم. پہلی آبادی حضرت آدم علیہ السلام سے پھیلی تھی اور دوسری آبادی دوسری بار حضرت نوح علیہ السلام سے پھیلی تھی, اس لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے, شاباش ایان محمود, صحیح ہے جواب. اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا. یہ قصہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک شروع کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا جس کی وجہ سے دنیا میں موجود تمام کے تمام مشرکین مر گئے تھے. کوئی ایک شخص بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کسی کونے میں ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ مشرک جو زندہ رہتا, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے, یہ قرآن میں اس لیے بار بار بیان کیا ہے مختلف صورتوں میں تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی کتنی سخت سزا رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ کے رہتا ہے. آج ہم سورہ الہود, یہ آپ کے مطالعہ قرآن حکیم کا وہ صفحہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے. سورہ ہود کی آیت نمبر 30 سے 35, یہ 5 آیات ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. سورہ ہود آیت نمبر 35. اس آیت میں اللہ, اچھا یہ پھر میں آپ کو ایک دفعہ آپ کو یاد دہانی کروا دوں نا کہ دیکھیں قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا, ٹھیک ہے. اور قرآن میں جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں, ان کی قرآن میں موجود تمام آیات یہ ہمارے نبی پہ نازل ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے ذریعے یہ باتیں پھر ہم تک پہنچی. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا, منتہا, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَيَا قَوْمِي, اور اے میری قوم, من ینصرنی, کون مدد کرے گا میری, من ینصرنی, کون میری مدد کرے گا, من اللہ, اللہ کے مقابلے میں, ان ترتہم, اگر میں دور کر دوں, میلاب, ایک منٹ, افلا تذکرون, ان لوگوں کو اپنے اگر میں ایمان, وہ جو حضرت نوح علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لائے تھے نا, وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, بہت وہ تھے, غریب قسم کے لوگ تھے. تو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان پر اعتراض کرتی تھی کہ آپ پہ تو اتنے غریب قسم کے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں, آپ ان کو اپنے سے دور کریں, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میں ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دوں, کیا تمہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے, تمہیں اس بات سے نصیحت تم کیوں نہیں پکڑتے, تمہیں کیوں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی کہ اے میری قوم, اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا. اب دیکھیں اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کون دین کی تعلیم کو میرے ساتھ پھیلائے گا, کون اللہ کی بات مانے گا, کون اسلام لائے گا. تو دین کی تعلیم کو پھیلانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد کرنا, ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ چاہے تو جو کچھ مرضی کر سکتا ہے, لیکن تعلیم کی یہاں پہ دین کی تعلیم کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اور اگر میں ان اہل ایمان کو دور کر دوں, اہل ایمان یعنی کہ وہ غریب مسکین لوگ جو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے,
یعنی نوح علیہ السلام نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، تم بھی اسی طرح ہدایت حاصل کرو، تم کیوں ان کو دور کرنے کی بات کرتے ہو. پھر سورہ ہود آیت نمبر 31 وَلَا أَقُولُ، قولو کا مطلب ہوتا ہے کہنا، لا کا مطلب ہے نہیں، وا کا مطلب اور میں نہیں کہتا، لکم تم لوگوں سے، اندی میرے پاس ہے، خزائن اللہ اللہ کے خزانے. حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے دیے ہوئے بہت بڑے بڑے خزانے ہیں، مطلب اگر تم دین قبول کرو گے تو میں تمہیں مالا مال نہیں کر سکتا، میرے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ولا عالم، اور میں نہیں جانتا، الغیب غیب کا علم، نہ تو میرے پاس کوئی مال اور دولت کے خزانے ہیں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے، نہ ہی ولا عالم الغیبہ، اور نہ ہی میں کوئی غیب کا علم جانتا ہوں، یعنی وہ علم جو نظر نہیں آتا، وہ باتیں جو ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھتی، وہ سب بھی مجھے نہیں معلوم، یہ تو اللہ کے کام ہے. ولا اقولو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا، انی ملکن، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ٹھیک ہے، ایک تو ملک ہوتا ہے نا، وہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. ولا اقولو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انی ملکن، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقولو، اور میں یہ بھی نہیں کہتا للذین تزدری، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ جو تمہاری اعینکم، یہ عین یہ نون، یہ آنکھ سے ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو ایمان والوں کو کم تر سمجھتے تھے، ان لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے نا، وہ قوم کے سردار ان کو کم تر اور حقیر سمجھتے تھے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام یہاں کہہ رہے ہیں کہ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم کم تر سمجھتے ہو، لن یوتیہم ہم اللہ خیرن، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا. اچھا، اب یہ ہوتا تھا نا پرانے اس جاہلانہ دور میں، جس وقت لوگ جو تھے ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو حقیر اور کم تر بیچارے غریب لوگ تھے نا، ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے تھے. تمام طرح کے فائدے اور آسائشیں جو تھیں وہ امیر لوگوں کے لیے تھیں. تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا یہ سوچ کے کہ یہ غریب لوگ ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ تو غریب اور امیر کو دیکھتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بے شک یہ دیکھے گا کہ یہ غریب لوگ ہیں تو کیا ہوا، ایمان لائے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی عطا کرے گا. جی مسکرا، مسکرا کچھ کہنا ہے بیٹے؟ جی ٹیچر، یہ اعینکم لن یؤتیہم اللہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو تم کم تر سمجھتے ہو، جو آیانکم، جو تمہاری نظر میں ہیں، ٹھیک ہے، عین سے ہے، وہ ہوتا ہے نا، ایک نام ہوتا ہے قرۃ العین، قرۃ العین، اس میں، یس میم. ہاں یہ نام سنا ہے نا، اس میں یہ جو عین یہ نون آتا ہے نا آخر میں، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس میں بھی عین یہ اور نون آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کم جو ہوتا ہے نا، یہ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں، یہ گرامر کے قواعد کے اعتبار سے جب سامنے بہت سارے لوگ ہوں تو ان کے لیے کاف میم پیش کم استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یو ہوتا ہے نا لفظ، یو بہت سارے لوگوں کو بھی کہتے ہیں اور ایک اکیلے کو بھی کہتے ہیں. اس طرح عربی زبان میں کاف میم پیش کم استعمال ہوتا ہے. آیانکم، جو تمہیں نظر آتے ہیں، یعنی تم سب کو نظر آتے ہیں. تزدری یعنی کہ کم تر، جن کو تم غریب سمجھتے ہو، کم تر سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی عطا کرے گا. تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر، یوتیہم یعنی نہیں دے گا کوئی خیر یعنی کہ بھلائی، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے.
جی موسیٰ بن راشد، ٹائم کیا ہوا ہے؟ 9:18. جی موسیٰ بیٹے کچھ پوچھنا ہے؟ موسیٰ کا ہاتھ نیچے ہو گیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے بیٹے. ہینڈ ریس تھا اس وجہ سے میں نے پوچھا. ٹھیک ہے پھر. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. اللہ عالم، اللہ تو سب جانتا ہے. عالم علم سے ہے جس کا مطلب ہے جاننا. اللہ عالم کہ اللہ تو سب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے، سب سے بہتر جانتا ہے. بیما فی انفسہم، جو کچھ، بیما جو کچھ، فی کا مطلب ہوتا ہے می، ان سوری می نکل گیا منہ سے، میں کہنا تھا، می بول گئی جلدی میں. بیما جو کچھ، فی کا مطلب ہے میں، انفسہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے. انی اذا لمن الظالمین. تو اگر میں مطلب ایسا کہہ دوں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ، ان غریب لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، تو پھر میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. میں ایسی بات ہرگز نہیں کروں گا. یہ دیکھیں، یہ اس کا ایک کمپلیٹ پراپر ترجمہ یہ ہے. اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو تمہاری نگاہوں میں کم تر ہیں کہ ہرگز اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا. کیونکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، ان کو تو کچھ نہیں ملے گا، نہ ادھر کچھ ملے گا، نہ کبھی بھی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں کا طریقہ ہی یہ. موسیٰ بن راشد یہ کیا آپ لون وون دکھا رہے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے بھید جانتا ہے کہ کون، کس کے دل میں اچھائی ہے، کس کے دل میں برائی ہے. تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا، تو میں بے شک اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یہ ظلم والی بات ہے، اور نبی تو ایسی بات کرتے ہی نہیں ہیں. ہاشم. اچھا یہاں تک بیٹے یہ 2 آیات ہم نے 30 اور 31 پڑھی ہیں، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ سمن طلحہ تو تھے کلاس میں. سمن بیٹے کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ سمن بیٹی پوچھنا ہے آپ نے کچھ؟ مس جی اقولو کا کیا مطلب ہے؟ کہاں پہ Yes, miss. یہ کہہ رہی ہو آیونکم؟ Yes. اچھا اس کا مطلب ہے بیٹے تم سب کی نظروں میں، تم سب کی نگاہوں میں. Okay. ٹھیک ہے. اور جی شانزے آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ بچے کہہ رہے ہیں نو مس نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے شانزے کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی فاطمہ اکمل آپ پوچھیں، کچھ پوچھنا ہے کیا؟ मिस अनफुसिहिम का क्या मतलब है? انفسہم جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. یہ دیکھیں فی انفسہم ان کے دلوں میں ہے. ٹھیک ہے. بیما یعنی کہ جو کچھ فی انفسہم ان کے دلوں میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک. آگے چلوں؟ چلیں. سورہ ہود آیت نمبر 32 اردو کی گنتی آتی ہے نا آپ سب کو؟ قالو. اچھا اب پچھلی آیت میں ہم نے 30 اور 31 والی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے بات کر رہے ہیں. اب جب انہوں نے بات کر لی تو قوم کے سرداروں نے ان کو کیا جواب دیا؟ قالو انہوں نے کہا یا نوح اے نوح قد جدلتنا تم نے بحث کی ہے ہم سے. یعنی قوم کے سرداروں نے بجائے یہ کہ ان کی بات کو دھیان سے سنتے سمجھتے، بدلے میں کیا جواب دیا انہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے بحث کرتے ہو.
بحث کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بات پہ اڑے ہوئے ہوں، بے جا ضد کر رہے ہوں، ٹھیک ہے. پھر کہنے لگے فَأَكْثَرْتَ جَدَلْنَا جدالنا، کہ ایک تو بحث کی ہے، پھر خوب بحث کی ہے. یعنی کہ توبہ استغفار، قوم کے جو سردار تھے، جو مشرک تھے، جو دین قبول نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم بحث کرتے ہو ہم سے، اور پھر بہت ہی زیادہ بحث کرتے ہو، ایسی بات کر دی انہوں نے. تو پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا فَأَكْثَرْتَ، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، کہ بہت ہی زیادہ بحث کی. پھر آگے انہوں نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تم ایسا کرو کہ وہ عذاب لے ہی آؤ. کیا کرو؟ فَآتِنَا، لے آؤ ہمیں، دے دو ہمیں، لے آؤ ہم بیما ہمارے لیے، تعیدنا، جو جس عذاب کی تم بات کرتے ہو. ایسا کرو، ایک تو تم ہم سے بحث بہت کرتے ہو، اگر تم سچے ہو. ان کنتا من الصادقین، ان کا مطلب ہے اگر کنتا تم من الصادقین، سچوں میں سے ہو، اگر تم سچے ہو، اتنی ہی تمہاری باتیں سچی ہیں، تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پہ لے آؤ. ایسی بات انہوں نے کہی. توبہ استغفار. انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا، قوم کے سرداروں نے، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے بحث کی ہے، قد، یقیناً، جدلتنا، بحث کی ہے ہم سے، فاکثرت جدالنا، اور بس پھر بہت ہی زیادہ خوب بحث کی ہے ہم پر، وہ لے آؤ. اب کیا لے آؤ؟ عذاب سے ڈراتے تھے نا حضرت نوح علیہ السلام، تو قوم کے لوگ کہنے لگے اچھا پھر لے آؤ، وہ عذاب لے آؤ ہم پر جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو کر کے دکھاؤ. ایسی بات انہوں نے کہی حضرت نوح علیہ السلام کو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کیا جواب دیا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ پھر حضرت کون مسفرہ کہہ رہی ہیں؟ جی بیٹے مسفرہ. ٹیچر میرے پاس ایک مطالعہ قرآن ہے، میں ہاں بیٹا ہاں، آپ کو دکھاتی ہوں. صحیح والی ہے؟ اچھا آپ دکھا دو بیٹے، اس کا فرنٹ لک دکھانا تاکہ مجھے ٹھہرے میں یہ ونڈو آگے سے ہٹاؤں. ہاں تھوڑا سا اور اوپر کرو. مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ و طالبات چوتھی جماعت. ہاں یہ اس کو اندر سے کھولیں آپ، اس میں قصہ نوح ہے اندر، کھولیے. یس میم ہے. بس یہی والی ہے بیٹے. جی جی یہی ہے جی، صحیح ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے. یہ پھر صفحہ نمبر ہم 16 پڑھ رہے ہیں. صفحہ نمبر 16 کے اوپر سورہ ہود کی آیت نمبر 30 سے لے کے 35 تک ہیں. آج ہم صفحہ یس نمبر میم 16 ہے. جی نا، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، شاباش بیٹے، یہی کتاب ہے. یہ رکھو. جی 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 جی. یہ کتابیں اسکول میں ہم آپ کو دیتے تھے نا، اب اسکول اس وقت ظاہر ہے کہ اوپن نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ کتابیں آپ تک نہیں پہنچ پائی ہیں. اچھا جی، حضرت جب قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو بھیجو ہم پہ عذاب، لے آؤ ہم پہ وہ عذاب. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ بیٹی شانزے، شانزے ڈونٹ ڈو دس، پیچھے ہو کے بیٹھے، یہ خالی منہ کیوں دکھا رہی ہو بیٹے؟ اچھا جی. قالا انما، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، فرمایا، اچھا جی، قالا انما یاتیکم، کہ یقیناً اللہ تم پر اس عذاب کو لے آئے گا. قالا انما یاتیکم بہ اللہ، کہ اللہ اس عذاب کو تم پر لے آئے گا انشاء. ہم کہتے ہیں نا کوئی کام ہم نے کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ انشاء اللہ ہم یہ کام کریں گے. تو انشاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے. ان
کا مطلب اگر، شاء چاہا اللہ یعنی اللہ نے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سرداروں سے کہا انشاء اگر اللہ نے چاہا تو تم پر وہ عذاب لے کر آئے گا. وما انتم بمعجزین تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہ تمہارے کہنے پر نہیں لے کر آئے گا. تم کہو بار بار تم کہتے ہو کہ اچھا لے آؤ لے آؤ لے آؤ عذاب، تو تمہارے کہنے پہ نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ عذاب. اللہ تعالیٰ نے جب وہ چاہے گا، جب اس کا ارادہ ہوگا، جب اس نے پلان کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر کام کو پلان کیا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہر کام اس کے ٹھیک وقت پر کرتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اس کو عاجز کا مطلب ہے مجبور نہیں کر سکتے. یعنی تم بار بار ضد کر کے تمہارے کہنے پہ مجبور ہو کے اللہ تعالیٰ تم پہ عذاب نہیں بھیجے گا. اللہ نے جب ارادہ کیا ہوا ہے، جو وقت اس نے سوچا ہوا ہے، جو وقت اس نے مقرر کیا ہوا ہے، فکس کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت پر ہی عذاب تم لوگوں پر لائے گا. جی ایمن. مس ہمارے پاس جو بتایا قرآن کی بک ہے گھر پہ. اچھا بیٹے ہاں، جس کے پاس ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا کریں، اور نہیں بھی ہے تو یہ تو تمام صورتیں آیات قرآن شریف میں موجود ہیں. اصل میں آپ کو اس لیے نہیں کہتی کہ قرآن پاک اپنے پاس رکھیں کہ اس کی بے ادبی ہو جائے گی نا، کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ کوئی بچہ چیئر پہ کوئی نیچے بیٹھ کے تسلی سے آرام سے بیٹھ کے لے رہا ہوتا ہے نا کلاس، تو قرآن شریف تو ہم اپنے پاس اس طرح گود میں نہیں رکھ سکتے، اس کو تو اونچی جگہ پہ بیٹھ کے اور عزت اور احترام سے رکھا جاتا ہے. بس میں اس لیے آپ کو نہیں کہتی کہ قرآن پاک یا سپارہ اپنے پاس رکھیں. جس کے پاس مطالعہ قرآن ہے وہ اپنے پاس اگر رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے ذرا عزت اور احترام سے، ٹھیک ہے، اپنے گھٹنوں پہ ٹانگوں پہ اس کو نہیں رکھیں، پراپر ٹیبل پہ رکھ لیں، کیونکہ اس میں قرآن کی آیات ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ کتابیں اپنے ساتھ رکھیں. میں خالی اسکرین پہ نظر آ جاتی ہے تو اتنا بہت ہے، اسکول میں تو پراپر ٹیبل ہوتی ہے نا. اچھا جی مسفرہ بیٹے، آمنہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کلاس کے بعد ان سے پوچھ لیجئے گا ان کا حال احوال، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اللہ تم پر اس عذاب کو لے کر آئے گا جب وہ چاہے گا. اگر اس نے چاہا، اگر وہ چاہتا ہے تو لے کر آئے گا، تمہارے کہنے سے نہیں لے کر آئے گا. تم اللہ تعالیٰ کو مجبور ہرگز نہیں کر سکتے، وہ تو اس نے جو وقت سوچا ہوا ہے اسی وقت پر لائے گا. سورہ ہود آیت نمبر 34 میں مزید حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، یہ نصیحت سے ہے. نصحی کا مطلب ہوتا ہے میری کہی ہوئی اچھی بات یا نصیحت، ٹھیک ہے، کہ میری نصیحت. ینفعکم، یہ ٹھہرے اریبہ کو کلاس میں لے لوں، ٹھیک ہے. ولا، اور نہیں دے گی، ینفعکم تمہیں کوئی فائدہ، نصحی میری نصیحت. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہیں کتنی ہی نصیحتیں کرتا رہوں، 950 سال سے تو نصیحت کر ہی رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا تھا، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میری کہی ہوئی نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. ان اردت ان انصح لکم، کہ اس وقت تک، یعنی میں کتنا ہی چاہوں، کتنی ہی دیر بیٹھ کے تمہیں نصیحت کرتا رہوں، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہ کیوں؟ ان کان اللہ یریدو، کہ اگر جب اللہ نے ارادہ کر لیا ہو، اس نے پورا پکا ارادہ کر لیا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گا، یعنی کہ بھٹکا دے گا، تمہیں اس نے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا. ان یغویکم، کہ تمہیں اللہ نے ارادہ کر لیا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. اب دیکھیں یہاں پہ کیا اس کا میں مطلب آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اللہ بس اگر گمراہ کر دے تو پھر اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے جو خود سیدھے رستے پہ آنے کا ارادہ رکھتا ہو، پروگرام رکھتا ہو، یعنی جو خود اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہو، جو کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے، اسی کو نیکی عطا کرتا ہے. لیکن جو انسان اپنے دل میں یہ ارادہ ہی نہ رکھتا ہو، وہ یہ چاہتا ہی نہ ہو کہ ہم ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ پھر اس کو
گمراہ کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا ضرور دیتا ہے۔ تو ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو سیدھے رستے پہ نہیں لانا چاہتا تھا تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے، نہیں، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا۔ اللہ کو پتا تھا انہوں نے دل میں پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں سنیں گے بات، کچھ بھی کر لیں ہم نہیں سنتے بس ان کی بات۔ تو اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ارادہ پکا کر لیا ہے کہ وہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے گا، اور وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا کیونکہ وہ مشرکین جو تھے اوپر سے تو بہانے کرتے تھے، اندر سے دل میں پکا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ان کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور الہی کا مطلب ہے اس کی طرف، ترجعون لوٹنا ہے، جانا ہے، پہنچنا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تو تم میری بات نہیں مان رہے، سیدھے راستے پر نہیں آ رہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب لوٹ کر اس کے پاس جاؤ گے، تب اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پکڑ لے گا، تب اللہ تعالیٰ سزا دے گا، تب اللہ تعالیٰ دنیا میں کیے ہوئے سارے کاموں کا حساب لے لے گا کہ تم نے کیوں نہ بات سنی، تمہارے پاس نبی بھی بھیجے، تمہارے پاس رسول بھی بھیجے، تمہیں سیدھا اور غلط رستہ بھی بتایا، اس کے باوجود تم لوگوں نے بات نہیں سنی۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ، اچھا اب دیکھیں میں نے شروع میں جیسے آپ کو بات بتائی، یہ سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ سارا قصہ کیوں بتایا قرآن میں ہمارے نبی کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو جو عرب کے کافر تھے نا وہ کہتے تھے ہمارے نبی کو، یہ قرآن میں جتنی بھی باتیں ہیں نا آپ نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، آپ نے خود بنا لی ہیں اپنی طرف سے یہ باتیں، اور نام لگا دیا اللہ کا کہ اللہ نے بھیجی ہے یہ باتیں۔ تو توبہ استغفار وہ اس طرح کی گھڑ لینا کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے کریٹ کی ہوئی باتیں، ٹھیک ہے؟ تو کافر جو تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یا آپ نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا وہ مشرکین ام یقولون افتراہ، ام یقولون، کیا وہ مشرکین کہتے ہیں افتراہ کہ گھڑ لیا ہے آپ نے اس قرآن کو، اپنی طرف سے بنایا ہے؟ قل، انہیں کہہ دیں، ان افتریتہ، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہوتا، یعنی اگر میں نے اس کو خود بنایا ہوتا، فَعَلَيَّ اجرمی، تو میں کیا ہوتا، میں جرم کرتا، لیکن میں اس جرم سے بری ہوں، میں اس جرم سے بری ہوں، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، جو کچھ تم غلط کرتے ہو، جو جرم تم کرتے ہو، جرم کہتے ہیں غلط کام کو، جرم یعنی کہ غلط کام جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، وَأَنَا بَرِيٌّ، میں تو اس سے بری ہوں، یعنی کہ بری کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہوں، اس سے ہٹ کے ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا، یہ جرم جو تم کرتے ہو میں نہیں کرتا، یہ میرا گھڑا ہوا قرآن نہیں ہے۔ تو آج ہم نے کیونکہ 3 منٹ رہ گئے ہیں، آج ہم نے سورہ ہود کی آیت 30 سے 35 تک پڑھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ دین کی تبلیغ یعنی دین پھیلانے کا مطلب ہے اللہ کی مدد کرنا، اور جتنے بھی نبی اور رسول ہوتے ہیں انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان کو وہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ انہیں دیتا ہے، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ عام انسان ہوتے ہیں، وہ ہمارے طرح کے انسان ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ اسی شخص کو بھلائی اور نیکی عطا کرتا ہے جو خود اپنا بھلا کرنا چاہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک خاص وقت مقرر کیا ہے، اسی وقت پر اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا ہے۔ اور عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے نبی نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ میرا یعنی اللہ کا کلام ہے، نبیوں نے اس کو نہیں گھڑا۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ
کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جی مسفرہ، مسفرہ بتائیں جلدی سے، پھر اگلا سوال ام ایمن. ٹیچر سچ بول کے، شاباش. اور دین کی؟ روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے. دین کی تعلیم دین پھیلائیں کی گے تو کیا تعلیم ہوگا؟ دے کے، شاباش. دین کی دین تعلیم پھیلائیں گے تو بھی اللہ کی مدد ہوگی. اللہ تعالیٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو غیب کا علم دیا ہے؟ ام ایمن آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہوا تھا پہلے سے، آپ نے پھر میوٹ کر لیا. چلیں عبد المعید. نو میم. نہیں. شاباش. اچھا جی یہ بتائیں اللہ کن لوگوں کو بھلائی عطا کرتا ہے؟ کیا سب کو یا جو خود بھلا کرنا چاہتے ہیں اپنا؟ میں نے 3 بچوں کو انمیوٹ کیا ہے. جو بھلا کرنا چاہتے ہیں. شاباش میم جو بھلا کرنا چاہتے ہیں. شاباش. ٹھیک ہے. قوم کے سرداروں نے ایمان لانے والے لوگوں کو کیا کہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سوری، کہ کیسے لوگ ہیں یہ؟ غریب ہیں، کمتر ہیں، یا بہت اچھے لوگ ہیں؟ کیا کہتے تھے ان کو؟ جی عبد الرحمان. مس غریب. شاباش. ان کو کمتر، حقیر، غریب سمجھتے تھے. اچھا جی یہ آپ کا ہوم ورک ہے، سورہ ہود کی آیات نمبر 30 سے 35، یہ آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یاد سے اس کو. اوکے. شاباش. جن کے پاس مطالعہ قرآن حکیم ہے اس سے پڑھ لیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ سپارے سے یا قرآن مجید